السلام علیکم ایوری ون. ایز یو نو آئی ایم سچل بیگ. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے. سو آئی کم بیک ود سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹوری آف حضرت سلیمان علیہ السلام. اچھا، جو ہماری ایرا یسٹرڈے کی آئی گیس ویڈیو تھی، اس میں نے فرسٹ پارٹ جو تھا وہ اپلوڈ کیا تھا اس اسٹوری کا، جہاں تک ملک سبا سے ملکہ بلقیس نے تحفے تحائف بھیجے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سختی سے انکار کر دیا تھا. وہ بیش قیمتی تحفے تھے، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ خوبصورت ہستی تھے جن کے پاس، اور میری فیوریٹ پرسنالٹیز میں فال کرتے ہیں، جن کے پاس جنات کو بھی قابو رکھنے کا علم تھا. اور بہت ہی خوبصورت واقعات ان کے سورۃ نمل میں درج ہیں. ملکہ بلقیس کو جب پتہ چلا کہ تحفے تحائف سب کچھ واپس کر دیے گئے ہیں، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مان گئی کہ وہ واقعی نبی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چرند پرند جانوروں اور جنات کو بٹھایا اور کہنے لگے، دیکھو اس کا مجھے خط وصول ہوا جس میں اس نے یہ درج کیا ہے کہ میں فرما بردار ہو کر آنا چاہتی ہوں. اب چونکہ وہ فرما بردار ہو کر آنا چاہتی ہے، تو اس کو اپنی نبوت کی کچھ علامتیں بھی دکھانی پڑیں گی. تو ایک کام کرو، فرش بچھاؤ. وہ فرش ہونا چاہیے شیشے کا، اور اس کے نیچے مچھلیاں تیر رہی ہونی چاہیے، یوں لگے کہ جیسے وہ دریا پہ چل رہی ہے. سارے جنات نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے. اب باری آتی ہے اس کے تخت کی، جو کہ بہت پروسیع اور بہت ہی خوبصورت تخت ہے. تو اب باری آتی ہے اس کے تخت کی. اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ اس دور میں نا رواج تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی دور میں تھا، کہ زلیخا نے 7 دروازے مکفل کیے تھے نا. تھاٹ یہ ہوتی تھی اس کے پیچھے کہ ایک تو تالا کوئی توڑے گا، دوسرا توڑے گا، تب تک سپاہی آ ہی جائیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے. تو کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ اس دور میں 4 سے 5 دن لگنے تھے اس کو آنے میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس وقت اس کا تخت یہاں پہ حاضر کر دے گا؟ سب جنات نے کہا ہم کر سکتے ہیں. ایک شہنشاہ جن بولا آپ کہتے ہیں یہ آپ کا تخت ابھی، یعنی یہ محفل ابھی برخاست بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کا تخت یہاں پہ لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، یہ بہت دیر ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں پلک جھپکوں اور اس کا تخت یہاں پہ آ جائے. سورۃ نمل میں یہ بہت ہی خوبصورت سے واقعات درج ہیں قرآن مجید میں. تو شہنشاہ جن جو تھا اس نے کہا ہاں یہ ممکن ہے، ہمارے پاس ایسا ہے جن جو پلک جھپکنے کا وقت لے گا اور آپ کے پاس حاضر کر دے گا تخت. وہ ایسا ہی ہوا، تخت اس کا حاضر کر دیا گیا. وہ جب آئی تو وہ جیسے اسے لگا کہ شاید فرش جو ہے یا میں پانی پہ چل رہی ہوں، تو اس نے تھوڑے سے اپنے پاؤں، جس طرح ہم پانی کو دیکھ کے تھوڑے سے ایڑیوں کے بل ہو جاتے ہیں، تو اس نے ویسے پرفارم کیا. لیکن اسے محسوس ہوا کہ یہ فرش تو شیشے کا ہے، چونکہ اپنی نبوت کی علامتیں بھی تو دکھانی تھی اس کو. اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ جی ہاں میں فرما بردار بن کے آئی ہوں، میری بہت بڑی سلطنت ہے اور وہ سب اسلام قبول کرتے ہیں. اتنا خوبصورت سا واقعہ تھا جس کی میرے تو خیال سے، نہ آپ کے خیال سے، قرآن میں ضرورت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ کیوں درج کیا؟ اس کا سوال آپ لوگ مجھے دیں گے کومنٹ سیکشن میں. I will come with a next new video. تب تک کے لیے thanks and اللہ حافظ.